अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की जो वीडियो है वो स्पेशली मैं दुकानदार हज़रात के लिए बना रहा हूँ और उनको एक पैगाम इस वीडियो के तवज्जुह से देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि उनको मेरी बात समझ में आएगी और वो इस चीज़ के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। तो बात जो करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ दुकानदार हज़रात से कि देखिए सर, आप लोग माशाल्लाह एक दुकान चला रहे होते हैं और आपकी दुकान के ऊपर मल्टीपल आइटम्स पड़े होते हैं। सिर्फ एलईडी बल्ब नहीं सेल कर रहे होते, आप काफ़ी सारी और आइटम भी सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हो क्या रहा होता है कि आपके पास हमारे जैसे मैन्युफैक्चरर भाई आते हैं और स्पेशली जब नया मैन्युफैक्चरर जिसने अभी काम स्टार्ट किया है वो बल्ब बनाता है, बड़े एम के साथ कारोबार स्टार्ट करता है और आप जैसे भाइयों के पास वो तशरीफ़ लाता है और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि जी आप मेरा बल्ब रख लें, ठीक है। तो आप उसके ऊपर जो है ना रेट के ऊपर उससे बहस कर रहे होते हैं कि जी हम 120 का नहीं लेंगे, हम 100 रुपये का लेंगे, हम 110 रुपये का लेंगे, हम 105 रुपये का लेंगे। कुछ लोग तो 95 रुपीज़ का भी कह रहे होते हैं जी कि फ़लाँ बंदा हमें दे रहा है, ठीक है। मैं उन दुकानदार भाइयों से सिर्फ़ एक छोटी सी बात ये करना चाहता हूँ कि सर देखें, अगर आप 120 रुपये का भी बल्ब ख़रीदते हैं और उसको 180 रुपये में सेल करते हैं तो आपको एक बल्ब के पीछे 60 रुपये मुनाफ़ा होता है। अब ना तो आपने वारंटी क्लेम देना है, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई रिप्लेसमेंट आ जाती है तो वो तो आपको मैन्युफैक्चरर नहीं देनी है और माल भी आपको क्रेडिट पे मिल रहा होता है, यानी आपने पहले सेल करना है उसके बाद आपने पेमेंट देनी होती है। तो मेरा आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है मासूमाना सा कि क्या सर आपको एक बल्ब के पीछे बगैर कुछ किए 60 रुपये मुनाफा काफ़ी नहीं है, जो आप उनसे 100 रुपया 90 या 95 रुपया डिमांड करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यार जो बंदा ये बल्ब मैन्युफैक्चर कर रहा है, अव्वल तो आजकल यूट्यूब का दौर है, फेसबुक का दौर है, दुकानदार भी सारे समझदार हैं जितने भी भाई हैं। आप लोगों को भी पता है कि बल्ब के पार्ट्स कितने के आते हैं, कितने में एक बल्ब तैयार होता है, फिर उसके अंदर वारंटी ऐड की जाए तो कॉस्ट क्या निकलती है। तो क्या आप ये नहीं समझते कि जो मैन्युफैक्चरर भाई आ रहा है आपके पास बल्ब लेके, क्या उसको भी थोड़ा सा पैसे कमाने का हक है कि नहीं? क्या आपको पता है कि वो कितना मार्जिन ले रहा होता है? हार्डली 10 से 15 रुपए वो कमा रहा होता है। वो बहुत तीर मार लेगा तो एक बल्ब के पीछे 20 रुपए कमाएगा। अब आप ज़रा कंपैरिजन करें अपने मार्जिन का और उनके मार्जिन का। एक मैन्युफैक्चरर जिसने माल लेकर आना है, जिसमें क्लेम आना है, उसकी रिप्लेस उसने देनी है। एक मैन्युफैक्चरर जिसने बल्ब तैयार करना है अपने पैसों से, ठीक है, और उसको देना है क्रेडिट के ऊपर आपको। उस गरीब आदमी को 10 से 15 रुपये बच रहे हैं, या चले 20 रुपये बच रहे हैं, और आपको दुकान के ऊपर बल्ब पहुंच भी रहा है, रिप्लेस भी उधर ही मिल रही है, ठीक है, क्लेम भी मिल रहा है आपको, और बगैर कुछ किए आपको 60 रुपये बच रहे हैं। तो क्या ये आपके ख़्याल में ज़्यादती नहीं है उस बंदे के साथ जिससे आप क्रेडिट के ऊपर माल उठा रहे हैं और उसको कुछ दे भी नहीं रहे? और क्या ये डिमांड आपकी नाजायज़ नहीं है कि एक बंदा अगर आपको कहता है कि सर मैं 100 में नहीं दे सकता, मैं 120 में देता हूँ, तो क्या उसका इतना हक नहीं बनता? आप मुनाफ़ा कमाएं, जायज़ मुनाफ़ा कमाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके कारोबार में बरकत है। लेकिन अगर आप किसी के पेट पे टांग मार के आप समझते हैं कि मैं ज़्यादा मुनाफ़ा कमा लूँगा तो कितनी को बरकत होगी उसमें, खुद सोचें आप। और एक और छोटी सी बात है कि आपकी दुकान के ऊपर तो पता नहीं बीसियों आइटम पड़ी होती हैं, आप तो कहीं ना कहीं से कमा लेंगे। वो जो भाई चल के आपके पास बल्ब लेकर आया है ना, उसके पास सिर्फ यही प्रोडक्ट है। 12 वाट होगा, 18 वाट होगा, एसएमडी होगी, गिने चुनी आइटम। आपके दुकान पे बीसियों आइटम है, आप कमाना चाहें तो आप बड़ी चीज़ों से कमा सकते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है कि सिर्फ एलईडी बल्ब के ऊपर ही आपने रेट के ऊपर कि जी कम करो कम करो कम करो, मुझे फ़लाँ इतने का दे रहा है, फ़लाँ इतने का दे रहा है? यकीनन इस तरह बहस करके आपको मुनासिब कीमत पे, जिसको आप मुनासिब समझते हैं, बेसिकली वो नाजायज़ कीमत हो जाएगी। किसी की हक मार के उसका मुनाफा भी अपनी जेब में डाल के अगर आप समझते हैं कि आप बहुत अच्छे दुकानदार हैं तो यकीन करें कि ऐसी रोज़ी में, ऐसे मुनाफे में बरकत नहीं होगी। इतनी मुनाफाखोरी अच्छी चीज़ नहीं। किसी भी चीज़ का जायज़ मुनाफा लेना एक आपका हक है, लेकिन अगर आप वो मुनाफा नाजायज़ ले रहे हैं तो यकीन करें कि उसके अंदर बरकत नहीं है। तो रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी थी कि सर अपना सोचने के साथ साथ दूसरे का भी सोचें।
اگر آپ کو پیٹ لگا ہوا ہے تو پیٹ اس کو بھی لگا ہوا ہے، اگر آپ کے بچے ہیں تو بچے اس کے بھی ہیں، اور کمپیریزن کر کے دیکھ لینا تو آپ کا منافع زیادہ ہے، اس کا منافع آپ سے شاید 3 گنا کم ہے۔ وہ 20 کما رہا ہے، آپ 60 کما رہے ہیں، تو کم از کم اس کو 20 تو کما لینے دیں۔ اور دوسری چیز ایک میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کے پاس جب بھی مینوفیکچرر آتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں جی کہ ہم مال کریڈٹ پہ لیں گے، ہم مال کریڈٹ پہ لیں گے، سیل کریں گے، اس کے بعد آپ کو دیں گے۔ کچھ بھائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جی کہ 50,000 کا مال دے جاؤ اور 2,000 ہفتہ ہفتہ لے جاؤ، اور اگر ان سے یہ بات کی جائے کہ جی آپ کریڈٹ پہ کیوں لیتے ہیں، آپ کیش پہ لے لیں، تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو وارنٹی والا بلب ہے، کل کو اس کا کلیم آنا ہے تو آپ بھاگ جائیں گے۔ تو میرا ان دکاندار بھائیوں سے ایک معصوم سا سوال ہے، سر جب کسٹمر آپ سے بلب لے کے جاتا ہے وارنٹی کے اندر، تو کیا آپ اس کو بھی وارنٹی بلب کا کریڈٹ پہ دیتے ہیں؟ وہ بھی تو آپ کو یہ سوال کر سکتا ہے نا بھائی کہ جی میں آپ سے بلب تو لے کے جا رہا ہوں وارنٹی میں، کل کو اگر آپ نے دکان چھوڑ کے بھاگ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تب تو آپ کیش پہ دے رہے ہوتے ہیں بلب۔ لیکن جب ہمارے جیسا ایک غریب مینوفیکچرر آپ کے پاس آتا ہے کہ سر یہ میرا بلب رکھ لیں 1 سال وارنٹی کے اندر، تو آپ اس کو کہتے ہیں نہیں جی میں کریڈٹ کروں گا کیونکہ تم لوگ بھاگ جاؤ گے۔ کیسے بھاگ جائے گا سر؟ بھاگ تو پھر آپ ہی سکتے ہیں، اصول تو پھر یہی ہونا چاہیے نا کہ پھر آپ ہی گاہک کو کریڈٹ پہ دیں، اور اگر آپ گاہک کو کریڈٹ پہ نہیں دے رہے تو پھر آپ ہم سے کیوں کیش پہ نہیں لیتے؟ اور دوسری چیز اگر میں آپ کو یہاں پہ عرض کرتا چلوں تو زیادہ تر بھائی جو ہیں ان کی اسمال انڈسٹریز ہیں، گھروں میں کام کر رہے ہیں، دکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ لوگوں کی تو دکان ہی نہیں ہے تو ہم آپ کو کل کو کیسے پکڑیں گے، تو سر وہ تو گھر میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں، دکان تو پھر آپ بندہ چھوڑ کے بھاگ سکتا ہے، گھر 5-10 ہزار کے بلب کے پیچھے یا 1,000-2,000 کے کلیم کے پیچھے اگلا بندہ گھر چھوڑ کے تو نہیں جائے گا۔ تو اگر آپ کو کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ کو ٹرسٹ ایشو ہے تو آپ ایک دفعہ اس کے سیٹ اپ پہ وزٹ کر لیں، اس کے سیٹ اپ پہ وزٹ کریں، اس کے بعد جائیں دیکھیں اس کا سیٹ اپ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، گھر پہ رہائش ہے اس کی تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، تو سب سے سیف ہے۔ دکان تو پھر کرائے کی ہوتی ہے، وہ دکان چھوڑ کے بھاگ جائے، آپ کو کلیم کس نے دینا ہے؟ اگر ایک بندہ اپنے گھر پہ بیٹھ کے سیٹ اپ لگا کے بیٹھا ہے تو اس سے زیادہ تو ٹرسٹ آپ کا اور کسی پہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ جو اپنے گھر میں بیٹھ کے بلب بنا رہا ہے اور آپ کو دے رہا ہے، تو وہ تو کبھی بھی نہیں بھاگ سکتا، آپ تو اس کو گھر جا کے پکڑ سکتے ہیں۔ تو خدارہ یہ جو ڈرامہ ہے نا کہ جی ہم اس لیے کریڈٹ کرتے ہیں کہ جی لوگ کلیم نہیں دیتے بھاگ جاتے ہیں، تو سر یہ تو لیم ایکسکیوز ہے آپ کا، یہ تو صرف ایک بہانہ ہے۔ ادروائز تو کسٹمر بھی آپ کو کہہ سکتا ہے کہ جی آپ کل کو دکان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو لہٰذا آپ مجھے بلب جو ہے نا وہ کریڈٹ پہ دیں کیونکہ یہ وارنٹی والا ہے۔ تو کوشش کریں سر برابری کا سلوک کریں، جو آپ آگے گاہک کے ساتھ کریں وہی آپ پیچھے مینوفیکچرر کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے۔ تو مقصد صرف آپ لوگوں کو میری اکثر جب بھی میں کوئی اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کرتا ہوں تو سم ٹائمز میں روڈ ہو جاتا ہوں، یا کیونکہ میں اندر سے محسوس کر رہا ہوتا ہوں اس تکلیف کو، اور جب بھائی مجھ سے رابطہ کرتے ہیں اور اس طرح کی مسائل ڈسکس کرتے ہیں تو سم ٹائمز واقعی دل برداشتہ ہو جاتا ہوں، لیکن پھر بھی نہایت ادب سے آپ لوگوں سے گزارش ہے سر کہ یقین کریں کہ بانٹ کے کھائیں گے تو اس میں برکت زیادہ ہے، اگر اکیلے کھائیں گے تو اتنی زیادہ برکت نہیں ہے اس کے اندر۔ بانٹ کے کھانے کا طریقہ کار یہی ہے کہ جو مینوفیکچرر ہے اس کا جو حق بنتا ہے، جو جائز منافع ہے آپ رکھیں اور اس کو اس کا جائز منافع دیں، اس کو مجبور مت کریں کہ وہ آپ کو 80 میں 85 میں یا 90 میں بلب دے، آپ اس سے 120 روپے میں خریدیں، 180 روپے میں بیچیں، بہت ریزنیبل مارجن ہے آپ کا، اس کو بھی کچھ ریزنیبل بچ جائے گا، آپ کو بھی بچ جائے گا۔ جب آپ اس طرح سے مل بانٹ کے کھائیں گے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں بہت برکت دے گا، کیونکہ جب کسی کی روزی آپ کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہے تو پھر یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب سے بھی آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یقین کریں کہ بہت سارے لوگوں نے LED کا کام صرف اور صرف اس میں ایک مین ریزن ہمارے امپورٹرز حضرات ہیں جن کی وجہ سے لوگ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو مال اچھا نہیں دیتے، اور دوسری بڑی مین ریزن جو ہے نا وہ آپ دکاندار حضرات ہیں جو کریڈٹ کرتے ہیں، ریکوری نہیں دیتے، پیمنٹس نہیں دیتے، بار بار چکر لگواتے ہیں، دیتے ہیں تو بہت تھوڑی کر کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ سیکنڈلی ریٹ نہیں دیتے۔ ایک بندہ 8 گھنٹے محنت کر کے 200-400 بلب تیار کرتا ہے، اس کو 8 گھنٹے کی اجرت بھی نہ ملے تو اس بتائیں اس کو کاروبار میں کیا فائدہ؟ تو خدا را آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جائز منافع رکھیں، جو آپ کا حق بنتا ہے وہ رکھیں، اور دوسرے مینوفیکچرر بھائیوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ بلیو می پیسہ ادھر ہی رہ جانا ہے،
لیکن یہ جو آپ کے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، کسی کو ساتھ لے کر چلنا، کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلنا، یہی چیزیں ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے، یقین کریں کسی مینوفیکچرر کو اگر آپ ایک مناسب ریٹ دیں گے اور 10 لوگ اس کو انکار کر رہے ہوں گے، صرف آپ ہوں گے جو اس کو اچھا ریٹ دے رہے ہوں گے، آپ مرتے ہیں نا تو وہ 10 لوگوں کو بتائے گا کہ یار یہ دکاندار ایک انتہائی اچھا انسان تھا جو کسی کا حق نہیں رکھتا۔ تو کمائی دنیا میں نہیں کرنی ہوتی، کمائی دنیا اور آخرت دونوں میں کرنی ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی قدرت کا قانون ہے، آپ کسی کے ساتھ ناجائز کریں گے، اس دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ کسی کا حق ماریں گے، کل کو کوئی آپ کا حق مارے گا۔ کسی سے زیادہ منافع خوری کریں گے، آج آپ کی الیکٹرک سٹور ہے، آپ کسی کو زیادہ منافع پہ منافع خوری کرتے ہیں، اس کو کم ریٹ دیتے ہیں، تو کل کو جب آپ کسی کے پاس اپنی کوئی چیز لے کر جائیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گا۔ مکافات عمل ہے، جیسا سلوک آپ کسی کے ساتھ کریں گے ویسا سلوک آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو میں کوئی یہاں پہ لیکچر دینا نہیں چاہ رہا تھا، آپ سے صرف ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی، اور اگر کسی ایک دکاندار کو بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو میری ویڈیو کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو آپ سب بھائیوں سے صرف ریکویسٹ ہے کہ سر مینوفیکچرر بھائیوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، جائز منافع رکھیں، اور جو کریڈٹ کا سسٹم ہے کوشش کریں اس کو کیش کے اوپر لے کر آئیں، ٹھیک ہے؟ اپنے اعتماد کو بھی بحال کریں، ان کے اعتماد کو بھی بحال کریں، ٹھیک ہے؟ کسی کا حق نہ رکھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ میسیج اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو شیئر بھی کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔